جنرل پرویز مشرف نے آپ کو قید کیا یہاں اور آپ کے ساتھ زیادتیاں کی. آج جنرل پرویز مشرف کے ساتھ یہ صورتحال ہے کہ وہ پاکستان کی سرزمین پر قدم نہیں رکھ سکتا. اللہ کا نظام ہے نواز بھائی، یہ مکافات عمل ہے. دیکھیے میں اپنے ملک میں ہوں، مجھے یہاں کی خاک ملے گی انشاءاللہ تعالی. اس کو تو نہیں یہاں کی خاک مل سکتی. وہ کنوکٹڈ مجرم ہے، اس کو قتل کی سزا ہوئی غداری کی. میں نے تو ویسی بات مان لی تھی کہ میں تو مجرم قرار نہیں ہوا، میں تو کسی عدالت سے نہیں گیا. یہ تو وہ ڈکٹیٹر کر گیا اور یہ لوگ حکومت فالو کر رہی ہے. وہی نواز شریف نے فالو کیا، وہی زرداری نے فالو کیا، یہ عمران خان فالو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک بار ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے، ملک کی اندر سائنسی ترقی کے لیے ایک پلان بنایا تھا، اس کا کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں ہے، کون سنتا ہے. ہم بناتے ہیں ملک کی بھلائی کے لیے. یہاں ملک کو لوٹنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پلان وہ پسند کرتے ہیں جس میں ان کا ہاتھ گھی کے اندر جائے. آپ نے سیاست میں بھی حصہ لینے کی ایک بار کوشش کی تھی، پھر آپ نے تھوڑا تو طائب ہو گئے اس سے. نہیں، وہ بہت سارے لوگ تو میرے پیچھے پڑے تھے. میں نے کہا جی چلو اچھا نام ڈال لو، تم کرو اور کوشش کرو. ہم نے اس پہ یہی کہا تھا، ہم تو نہیں کھڑے ہوئے تھے کہ بھائی اچھے لوگوں کو سلیکٹ کرو جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے لوگ. ہم کہ ان لوگوں کو ڈھونڈو، تلاش کرو، ووٹ دو جو کہ اچھے ہوں، نیک ہوں، ایماندار ہوں، ملک کے وفادار ہوں. تو ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان کے جو اس وقت مسائل درپیش ہیں، غربت ہے، مہنگائی ہے، اس کا حل کیا آپ کے ذہن میں ہوگا؟ یہ حکومت تو نہیں کر سکتی، یہ تو بیڑا غرق کر کے ہی جائے گی. یہ 2 سال اور رہی تو آپ بھوکے مریں گے انشاءاللہ، اور نہ پانی ملے گا، نہ کھانا، نہ پینا. تو آپ کو یہی دعا کریں کوئی نئی حکومت جب آئے، الیکشن ہو، اور اس کو اللہ تعالیٰ کو سمجھ بوجھ دے کہ وہ لوگوں کے لیے کام کرے اور اچھے لوگ لائے، اچھے لوگ لگائے. یہاں آپ نے دیکھا کہ سب جو ہے امیچور پکڑ کے لے آئے سڑکوں پہ سے اٹھا کے. کوئی 20-25 تو مابین خصوصی بندے ہوئے جن کے کام سوائے یہ دن بھر ٹی وی پہ بیٹھ کے گالیاں پکنا اور پچھلی حکومتوں کو برا بھلا کہنا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مطلب ناکام حکومت ہے؟ بالکل ناکام حکومت ہے. بلکہ تو کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس سے منحوس ناکام حکومت نہیں آئی، تو کسی حد تک وہ صحیح کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ جب آپ سے لوگ ملنا چاہتے ہیں، آپ سے ملنا دیکھا کتنا مشکل ہے اور آپ تک پہنچنا بڑا اب مشکل ہو گیا ہے. یہ آپ سے جب آپ سے لوگ آپ اکیلے تنہائی رہتے ہیں تو کیسا وقت گزارتے ہیں؟ کیا وہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ تنہا جو آپ اپنی تنہائی کی جو قید ہے، آپ اس کیسے گزار رہے ہیں اپنے؟ تو بھائی میں تو دیکھیے پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے نا، وہ اپنے علم سے بزی رہتا ہے، اس کو فکر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تکلیف ہوئی بہت، مجھے تکلیف دی انہوں نے، میری بیگم کو، بچوں کو بہت تکلیف دی، لیکن میں تعلیم کرتا رہتا ہوں، دیکھے کالم لکھتا رہتا ہوں، کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، لوگوں کو مشورے دیتا رہتا ہوں. آپ کے لیے سلام کرنے کے لیے آپ کے جو بندر ہیں وہ روزانہ آتے ہیں؟ وہ تو صبح سے شام تک آتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں. ان کے لیے آپ نے اہتمام کیا ہوتا ہے؟ دوپہر کو چیلیں آتی ہیں، چیلوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کاختائیں آتی ہیں. یہ 207 جو کیا اسے کہتے ہیں 207 ہل روڈ جو ہے، یہ تو جیل خانہ بنا ہوا ہے آپ کے لیے. نہیں جیل خانہ نہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے نواز بھائی. تو یہ قدرت کا نظام ہے، اب میں قدرت کے خلاف تو نہیں لڑ سکتا. میں شکایت کرنے سے کچھ مجھے نہیں ملے گا. آدمی کو برداشت کرنا چاہیے جو بھی ہے. دیکھیے مجھ سے زیادہ بہت پہلے پیغمبروں کو تکالیف اٹھائی، بہت سے امام ابو حنیفہ کے ساتھ کیا اثر کیا، تو اس کے ساتھ موسیٰ بن نصیر کے ساتھ کیا کیا، خطیب مسلم کے ساتھ کیا کیا، محمد بن قاسم کے ساتھ کیا کیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری تاریخ میں مسلمان ہمیشہ سے احسان فراموش اور نمک حرام رہا ہے مسلمان کے اوپر، ہمیشہ سے پوری تاریخ میں. ڈاکٹر صاحب، آپ کو این ای ڈی یونیورسٹی جو ہے کراچی، وہ آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دینا چاہتی تھی، انہوں نے آپ کو جانے نہیں دیا. آپ سوشل کسی تقریب میں کسی کے عزیز کے ہاں تعزیت کے لیے، شادی کی تقریب میں آپ کو نہیں جانے دیتے. آپ کا دل تو کرتا ہوگا کہ کہیں جا کر کسی باہر کا کسی کے کافی شاپ میں بیٹھ کر کافی آرام سے کھلے آسمان تلے بیٹھ کر کافی پیوں. دیکھیے آدمی روز تو نہیں جانا چاہتا، کبھی کبھی چاہتا ہے نا کہ کسی دوست کے کوئی میت ہوئی تو چلا جائے، یا کہیں شادی تو
ان کی خوشی میں شرکت کر لے 15-20 منٹ کے لیے. یہاں یہ کہتے ہیں کہ وہ سرکاری ملازم آ رہا ہے تو شاید آپ کو گولی مار دے گا, یا وزیر آ رہا ہے تو اس کے گارڈ آپ کو گولی مار دیں گے, آپ وہاں مت جائیں. تو یہ تو ان کی سوچ ہے, مرضی ہے جو چاہیں کریں, یہ بھگتیں گے. ان کے باس کا جو حشر ہوا ہے ان کا بھی وہی حشر ہوگا. اللہ تعالیٰ کے اندھیر نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب قوم کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جی میرا پیغام یہ ہے کہ بہت ساری تکالیف آتی ہیں لیکن ہمت نہیں ہارنا چاہیے. ملک کی اگر خدمت کر سکتے کریں, ایک بات اگر کر لیں تو بہت ساری برائیاں دور ہو جائیں گی. سچ بولیں, ایمانداری اور ملک سے محبت کریں. یہ پرواہ نہ کریں کہ حکمراں کیا کر رہے ہیں, حکمراں بدماشی کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, منافقت کر رہے ہیں, اس کو سب کو بھول جائیں. سیاستدانوں سچ بولیں اور خود ایماندار رہیں, ملاوٹ نہ کریں. سب سے زیادہ ہمارے جو بڑی خرابی ہے وہ ملاوٹ کی ہے, مہنگائی, ذخیرہ اندوزی. ان لوگوں سے میری درخواست ہے کہ ملک کا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہے. اگر یہ صحیح کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا ملک کو. ڈاکٹر صاحب آپ کے اثاثوں کے بارے میں یہ بڑی تحقیقات کراتے رہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب نے وہ پرانے ملک میں یہ بنا لیا, فلاں جگہ یہ بنا لیا, کچھ ان کے ہاتھ آیا؟ ہاں جی, وہ تو آپ کو پتا ہوگا, اگر ہوتا تو آپ کو پہلے پتہ لگتا. وہ تو انہوں نے ایک دن رحمان ملک نے کہا تھا, ظفر صاحب اور میں تھے, کہ وہ دبئی میں جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے اس کے پاس ایک 21 منزلہ بلڈنگ ہے, وہ سنا ہے آپ کی ہے. جب بھی وزیر داخلہ تھا تو میں یہ کہاوت دیکھا تو میں نے اٹھایا اور اس پہ لکھ دیا کہ وہ جو بلڈنگ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے پاس دبئی میں مجھ سے منسوخ کی جاتی کہ میں اس کا مالک ہوں, وہ میں رحمان ملک صاحب کو تحفے میں دیتا ہوں, اور میں سائن کر کے ان کو دے دیے. بہرحال یہ کوششیں تو کی جاتی رہی, آپ کے کریکٹر اسینیشن کرتے رہے لوگ, لیکن نوزاد بھائی جب کچھ جھوٹ ہو نا تو کچھ ملا نہیں نا. مشرف نے ہمارے کبوٹے کے اندر بھی آڈیٹر لگایا, دیکھا کہ کوئی ہینکی پینکی کی ہو, ایک پیسے کا کبھی ہینکی پینکی نہیں ملی. اگر ہم کہیں باہر جاتے تو لاکھوں ڈالر کماتے ہیں. نہیں آپ پہ یہ الزام جو لگایا کہ آپ نے برآمد کی ہے ٹیکنالوجی, یہ کتنی بڑا؟ یہ سب باتیں چھوڑ. دیکھیے جب آدمی ملازم ہوتا ہے وہ حکمران کا کہنا مانتا ہے, اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا. ٹھیک. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کے یہاں یہ جو آپ کے ڈرائنگ روم میں لوگوں کے دیے ہوئے تمغے ہیں, اسی طرح تو یہی آپ کی مطالعات ہے میرا خیال ہے. بس یہی اور کیا ہے. اور دوسرا آپ کتابیں کون سی پڑھتے ہیں آج کل, کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں؟ میں دیکھیے ہمارے یہاں تو آپ کسی سے پوچھیں گے نا, ایک چھوٹے سے ان پڑھ ایکٹر سے ایکٹریس سے کسی سے بھی جرنلسٹ, وہ پوری انگریزی کی کتابوں کا نام لے گا, ایسے نام لے گا, فلمیں بھی اردو ہی بتائے گا. میں کتابیں پڑھتا ہوں زیادہ اسلامی تاریخ کی, اسلامک ہسٹری کی, اسلام کے بارے میں, شادی کی. بھوپال کے بارے میں میں بھوپال کے بارے میں پڑھتا ہوں. بھوپال سے مجھے بہت شوق ہے. بھوپال سے بہتر کوئی جگہ پیدا نہیں ہوئی. بھوپال ایسی جگہ تھی جس نے کبھی غدار پیدا نہیں کیا. بھوپال ایسی جگہ تھی جہاں کوئی غدار پیدا نہیں ہوا, سمجھے آپ. یہ وہ ملک تھا جس کے لوگ تھے کہ جس پہ ہمیں فخر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا وقت لیا میں نے, شکریہ.